ناران جانے کا جو خواب ہے اور ناران کی خوبصورتی ہے وہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں ناران جانے کا تو سب اچھا نہیں ہے۔ وہاں پر راستے میں آپ کو 14 سے 15 منٹ کا ایک ایسا سفر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہوگا۔ وہ کون سا سفر ہے وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگے ہیں کہ جب آپ موٹر وے ختم کرنے کے بعد پھر آپ بالا کوٹ روڈ کی طرف جاتے ہیں تو نیو بالا کوٹ سٹی سے ہوتے ہوئے آپ کو کس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ 14 منٹ 31 سیکنڈ کی، اس میں بھی یہ کمپلیٹ اس لیے نہیں ہے کہ جگہ جگہ میں نے تھوڑا اس ویڈیو کو پاس بھی کیا کیونکہ شیشہ بہت گندا ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ صاف بھی کرنا تھا، تو اس لیے تو یہ ویسے 14 منٹ 31 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ اور ایسے میں جب کہ ناران کا سیزن آن ہو، رش ہو، تو پھر یہاں پر آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کا وقت بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ جب سنگل گاڑی گزرتی ہے تو پھر آگے سے ٹریفک بلاک کرنے ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور اکثر ٹریفک بلاک بھی ہوتی ہے۔ تو اپنے ذہن میں سیزن کے دوران یہ 35 سے 40 منٹ آپ ایکسٹرا رکھیں گے۔ یہ وہ شاطئ گاؤں ہے جہاں سے گزر کر آپ پھر بالا کوٹ نیو بالا کوٹ سٹی سے ہوتے ہوئے پھر آپ پرانی بالا کوٹ والی روڈ کے اوپر شفٹ ہوتے ہیں۔ موٹر وے کا آرام دہ سفر کرنے کے بعد اچانک سے یہ آپ کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کتنی تنگ جگہ ہے، اور ایسے میں آگے سے جب ٹرک آ جاتا ہے جیسے کہ ابھی آ رہا ہے، بڑی گاڑی آ رہی ہے، تو پھر آپ کو روڈ کراس کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس روڈ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ آ رہے ہیں اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ گاڑی رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کا دل جو ہے نا بار بار اچھل کر باہر آئے گا۔ اس کی مین وجہ ہے کہ جگہ جگہ کھڈے ہیں، جمپ ہیں، اور ایسی بے تکی سی روڈیں ہیں یہ کہ دل کرتا ہے کہ بندہ بس اب کہاں میں پھنس گیا ہوں۔ یہاں پر یہ میران تو بڑی ایزیلی آپ کو دکھائی دی ہے، لیکن میرے پاس ہونڈا سٹی ہے اور وہ بس اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نیچے سے کھڑاس کھڑاس کرنے کا، یعنی کہ کھڑاس کھڑاس نہیں ہوتی، وہ سیدھے دل پر چھریوں کے وار ہوتے ہیں۔ ایسے میں جب گاڑی میں آپ کی پوری فیملی بیٹھی ہو تو وہ مزید اپنا آپ دکھانے کے لیے جگہ جگہ پہ لگتی ہے۔ یہ دیکھیں جہاں سے نیچے ہوئی تھی روڈ اور اب یہاں سے اوپر آ رہی ہے، دونوں جگہ پہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو کہ ابھی آپ کے سامنے، جس میں جگہ جگہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ روڈ اس طرح کی ٹوٹی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں آپ گزارا کر کے چل سکیں، ایسی ٹوٹی ہوئی ہے، ایسے کھڈے ہیں کہ اگر بارش زیادہ تیز ہو تو یہ کھڈے آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئیں گے، اور ایسے میں گاڑی آپ نے کہاں سے گزارنی ہے اس کا بھی کوئی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سب سے بہتر طریقہ جو میں اختیار کرتا ہوں اور ابھی بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اس سیزن 2025 میں پہلی دفعہ میں جا رہا ہوں ناران، تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان 4 5 مہینوں میں کھڈوں میں کہاں کہاں اضافہ ہوا ہے، تو میں اس میدان کا سہارا لے رہا ہوں، اور یہ بھی لوور نمبر کی گاڑی ہے لیکن پھر بھی چلیں مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں سے یہ ٹائر گزار رہا ہے تو وہاں پر میری گاڑی گزرے گی یا نہیں گزرے گی۔ اسی طرح آپ بھی کسی بھی گاڑی کا سہارا لیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جا سکتے ہیں، اور پھر ایک آئیڈیا کے ذریعے ہی آپ اس کو کراس کریں گے، کیونکہ بارش میں کھڈے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ابھی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ اتنی تیز نہیں ہے کہ یہ کھڈے بھر جائیں، لیکن جب تیز بارش میں یہ کھڈے بھر جائیں تو آپ کو تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ نے گاڑی کہاں سے گزارنی ہے، اور دڑام سے آپ کی گاڑی کسی کھڈے میں لگے گی اور آپ کا بمپر ٹوٹ سکتا ہے اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس پہ احتیاط کریں۔ یہ تو بات ہوگی آپ ٹورسٹ کے لیے جو کہ آپ آنا چاہتے ہیں۔ اب میں اگر ہو سکتا میں خود سامنے آ سکتا تو ہاتھ جوڑ کر میں
یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انتظامیہ، اس سے میں کیا کہوں، ہر سال میں ویڈیو بناتا ہوں اور پچھلے 4 سال سے آ رہا ہوں، روڈ یہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رکھتی ہے کہ یار یہ کتنا خرچہ ہے، یہ 5 سے 4.5 5 کلومیٹر بھی نہیں بنتی ہے، اس سے بھی کم ہوگا یہ ایریا، تو اس پہ کیوں نہیں آپ اس گاؤں میں سے گزرنے والی جو روڈ ہے اس کو یار کنکریٹ کر دیتے ہیں۔ اتنی اچھی مثالی حکومت ہے، 15 سال سے یہاں پر چل رہی ہے، تو وہ اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہاں پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اب تو لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ یہاں سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتنی خواری کا سامان ہے، یہ ذرا خود دیکھیں یہ کیسے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ ہر سال سننے میں آتا ہے جی ٹینڈر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، ٹینڈر کہاں جاتے ہیں، ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے، اگر وہاں کوئی مقامی بندہ ہے تو ہمیں بتائیں اس میں آخر اڈر کیا ہے۔ پھر میرے دوسری میں ہاتھ جوڑ کر جناب ہوٹل ایسوسی ایشن والوں سے اپیل کروں گا، یار 400 500 ہوٹل ہے ناران کا، اسی طرح بالا کوٹ میں اچھا خاصا ہوٹل ہے اور اچھے خاصے تگڑے لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے کہ یار یہاں پر 2 ڈمپر اس کیری کے ڈال کے اوپر سے بلڈوزر مار دیں خاکے کے ڈال کے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ یہ 4 5 مہینے تو سیزن کے اچھے گزر جائیں نا، تو باقی یہ معاملات آپ کے چلتے رہیں گے، لیکن کچھ یہ احساس کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ جب آتے ہیں تو انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیسے مشکل سے یہاں سے گاڑی گزارتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں سوات کا علاقہ کلام ہے وہاں کی ہوٹل ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہاں پر تو سیلاب کی وجہ سے روڈیں برباد ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب سیزن شروع ہوتا ہے، عید آتی ہے یا کوئی موقع آتا ہے تو وہ خود سے شاول لے کر وہ نکل پڑتے ہیں، تو ان کے پاس تو اتنی مشینری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ٹرک جو بھی ہے اپنی مدد آپ کے تحت جیپ والے دوسرے تیسرے سارے مل ملا کے وہ روڈ کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں بآسانی پھر گزر جاتی ہیں، پھر خراب ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ کام تو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں، لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ سیاحوں کی سہولت کے لیے کمر کس لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی طرف سے محنت شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر بالکل پتھر آ گئے تھے، روڈ ختم ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ پوشن دیکھیں، یہاں پر یہ میران اچھل رہی ہے تو باقی گاڑیوں کا دیکھیں کیا حال ہوگی، یہاں پر گڑھے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ یقین کریں کہ 5 کیا، میرا خیال ہے بس وہ پہلا گیئر بھی مشکل سے لگا کے آپ گاڑی چلاتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں گاڑی نہیں، آپ گھوڑے پہ یہاں پہ ہوتے ہیں سوار، تو یہ میری التماس ہے تمام لوگوں سے کہ یہاں پر خدا کے لیے کچھ مہربانی کریں اور اس راستے کو کچھ اس قابل تو بنا دیں کہ یہاں پر جو ٹورسٹ جا رہے ہیں ان کو کچھ آسانی ہو۔ بہت اچھا کام کیا ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے کہ آپ جو کھنیا سے لے کے آگے کاغان اور کاغان سے لے کے آگے نران تک جاتے ہیں، تو کاغان تک تو روڈ بڑی زبردست بن گئی ہے، نران سے کاغان اب آپ 20 25 منٹ میں 30 منٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ جا سکیں گے کہ وہ کارپیٹ ہو گئی ہے، کچھ جگہوں پہ کام رہتا ہے لیکن میکسیمم جو سے وہ کھڈے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر اب جہاں پر آپ کا کام ایسا ہے کہ یہاں پر پچھلے 4 سال سے تو میں ہر سال تقریباً 8 سے 9 میرے چکر ہوتے ہیں نران کاغان کے، تو میں اس ہر دفعہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر کوئی ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا اینٹ تک نہیں رکھی گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا حالات ہیں، کوئی اسٹے ہوا ہے یا کیا چیز ہے، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو کوئی اور متبادل راستہ کا بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو آتے ہیں ٹورسٹ آتے ہیں وہ آپ کو ریونیو دیتے ہیں، آپ کو بزنس دیتے ہیں اور اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، آج میں جب موٹر وے سے اترا ہوں تو 580 روپے کا ٹیکس دیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں اگلی دفعہ آپ آئیں تو وہ 680 بنا ہو یا 1000 بنا ہو، کیونکہ یہاں پر تو روز کے ریٹس ان سے ہیں وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر جو بھی کھاتے پیتے ہیں ہوٹلوں میں اس کے ساتھ ٹیکس پے کرتے ہیں، تو ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے ہم اتنی اپیل ضرور کریں کہ آپ اس پہ کچھ خیال کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سردار واجد صاحب، انہوں نے اس کی طرف بھی نشاندہی کری، میں تو آج کہوں گا کہ یہ ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے، یہ مکمل ویڈیو ہے اس پورے پورشن کی کہ جہاں جہاں سے روڈ خراب ہے تو یہ بھی آپ اپلوڈ کریں، جتنے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے لوگ ہیں سب لوگ اس پوسٹ کو آپ کو اجازت ہے کہ اپنے اپنے سوشل میڈیاز پہ اتار کر لگائیں، اور نہیں تو اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، اور شیئر کر کے اپنے کوئی ایسے جاننے والے تک تو بتائیں۔ میرے ایک چودھری امجد صاحب دوست ہیں، میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو میں یہ لنک شیئر کروں گا کہ یہ کے پی کے کی کوئی ممبران اسمبلی ہیں وہاں تک پہنچائیں،
اور کوئی چلیں سینٹرل گورنمنٹ ہو رہا ہے، پروویژنل گورنمنٹ ہو رہا ہے، سینٹر کو بچائیں، پروویژن کو بچائیں، کہاں کسی کو بھی تو بتائیں نہیں کہ یار یہ زندگی ہے، وہ خود گزرتے ہیں یہاں سے، سبھی یہ لوگ گزر کر آگے جاتے ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ جاتے ہیں، آفیسر جاتے ہیں، سب یہیں سے گزر کے جاتے ہیں، تو کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہم کس طرح ایک اپنی ذات کی اس کے گرد رہ گئے ہیں، ہمیں من اصل قوم سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے، نہ کسی کے ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یار یہاں سے لوگوں، کسی ایک بندے کے لیے اگر ہم آسانی پیدا کرتے ہیں، رب کتنا راضی ہوتا ہے، تو یہ سینکڑوں لاکھوں لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسی کمپین چلائی جائے کہ جس میں سارے خود ہی جناب یہ شروع ہو جائیں، اور کمپین کوئی ایسی ہو مقامی میں، کسی ایسی یہ نوجوانوں کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، کوئی نوجوان بالا کوٹ کے اٹھیں، کوئی اور اس علاقے کے اٹھیں، تو خود ہی کدال لے کے، کیاں لے کے، بیلچے لے کے، اور خود ہی کوئی مٹی کا بندوبست کر کے تو یہاں سے شروع کر دیں، پھر تو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ آخری اپیل ہے، میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا اس پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے اتنی روڈ خراب ہے کہ میں آپ کو کچھ میرے پاس الفاظ جو ان سے نا وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ میں سے مجھے بتائیں کہ جتنے لوگ نران کا گانچ جاتے ہیں اس راستے سے، سچی اپنی دلی بات بتائیں کہ اگر میں نے اس میں سے کوئی بھی مبالغہ رائی کی ہو، کوئی بھی غلط بات کی ہو، کمنٹ میں اپنا آپ ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب آپ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو تو نہیں گئے ہیں ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو گئے ہوئے یہ دیکھیں، یہ گاڑی جب یہاں سے اترتی ہے تو پیچھے سے لازمی بمپر لگتا ہے، آگے سے بمپر لگتا ہے، تو کئی گاڑیوں کے بمپر ٹوٹ جاتے ہیں، کئی گاڑیوں کے ساتھ اور نقصان ہوتا ہے، سمجھ نہیں لگتی ہے۔ بیچ میں اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ درمیان میں سے جب سارے بندے بیٹھے ہوں، دڑل کر کے لگتی ہے، وہ نیچے سے آئل والا ٹینک جو ہے وہ لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور گیئر کا مسئلہ بن جاتا ہے، بڑے سارے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ بیچارے جب اتنی دور سے ٹور کرنے کے لیے آئے ہیں سفر میں، تو ان کے ساتھ تو بڑے سارے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے تھوڑی دیر گاڑی اس لیے کھڑی کی تھی کہ میرے اپنے وائپر کا وہ جو پن تھی وہ میں نے ٹھیک کرنی تھی، ربڑ جو سی ہے وہ سلپ ہو کے آگے چلی گئی تھی، اس لیے 2 منٹ یہاں کھڑی کی ہے۔ یہ آگے برج آ گیا ہے اور پھر سے آگے فیصلہ ہے۔ یہ ویسے جب ہم موٹر وے سے اترتے ہیں، جب ٹول پلازا ہم پے کرتے ہیں، اس کے بعد 15-20 کلومیٹر کے بعد جو ٹنل آتی ہے اس میں سے گزرنے کے بعد پھر شاطئ انٹرچینج سے ہم دائیں ہاتھ پہ مڑتے ہیں، اور ادھر سے آتے ہوئے پھر یہ اس گاؤں سے گزرنے کے بعد یہ گراؤنڈ سا آتا ہے، کھلا ایریا ہے، اسے نیو بالا کوٹ سٹی کا نام دیا گیا تھا، اور یہاں سے گزر کر پھر آگے جب ہم جائیں گے تو آگے بالا کوٹ کی پرانی جو روڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ راستہ جو سا ہے یہ آپ کو موٹر وے کے بڑے مزے کے سفر ہے، یعنی کہ اگر آپ لاہور سے آتے ہیں تو 3.5-4 گھنٹوں میں آپ پنڈی انٹرچینج پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ ٹھیک ایگزیکٹلی یہ 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی مسافت ہے، یا 2 گھنٹے 20 منٹ کی مسافت آپ کہہ لیں، جو تھوڑے سے تیز آتے ہیں 2 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں ہری پور، اور یہاں منسیرا اور منسیرا سے آگے کا پھر یہ سفر ہے 20-25 منٹ کا۔ تو 20-25 منٹ کے یہ سفر 2 گھنٹے یہ اور 5 گھنٹے سکون سے سفر کرنے کے بعد جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہ جو 15 سے 20 منٹ آپ کے لگتے ہیں، یا رش کی صورت میں ہو سکتا ہے 40-50 منٹ لگیں گے، تو یہ پھر آپ کو صحیح اسے کہتے ہیں نا کہ وہ نانکے یاد کرا دیں، ساڑھے پاس ایک رواج ہے، وہ بات کی جاتی ہے کہ بندے کی بس ہو جاتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو بالکل وہ چنے چبوانے والی بات ہوگی، بڑی مشکل اور تکلیف دہ جو سا یہ سفر ہے۔ اور میں جو لوگ آئے ہیں ان سے شرمندہ ہوں جی، کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی آئیں نران آئیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بابو سر بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ لوگ پھر سفر کرتے ہیں ہماری ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، تو پھر آپ کو یہ راستے کی یہ چیز بھی اس لیے دکھائیے کہ ساری اچھی چیزیں نہیں، بندے کو ایسی چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے جو کہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور بارش میں تو میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا، بارش ہو، موسم خراب ہو، تو آپ بجائے ادھر سے اترنے کے آپ پہلے منسیرا والے انٹرچینج سے اتریں، اور منسیرا کا لوکل راستہ استعمال کرتے ہوئے پھر آپ بالا کوٹ پولیس سائڈ سے جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کھڈے میں گاڑی مار کر آپ اپنی گاڑی کا نقصان کر دیں۔ تو یہ ویڈیو جناب اتنی تھی، آپ پوچھنے لگیں اگلے موڑ کے بعد ہم بالا کوٹ والی پرانی روڈ کے اوپر باہر سامنے آ جائیں گے، تو آگے خراب نہیں ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کا سفر کیسا گزرا یہاں پہ۔